تو اب جب ہم گزشتہ ہفتے کہتے ہیں نا ملک بھر میں ایسی طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، موسم بھی ایسے تیور دکھا رہا ہے، چلیں ہم ذرا کراچی کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں، موسم یہاں پر ویسے ہی ہے، لیکن ہم یہ پوچھتے رہیں گے محکمہ موسمیات والوں سے کہ یہاں کب وہ بادل آ رہے ہیں. مگر جو پچھلے ہفتے صورتحال رہی نا ملک بھر میں، خاص طور پہ ہم پنجاب کی اگر بات کریں تو بڑا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے. پنجاب میں جو قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 70% حادثات کی وجہ سولر پینلز ہیں یا جو جہاں پہ بھی ان کی انسٹالیشن ہوئی بھی ہے. تو ان واقعات کے بعد پی ٹی ایم اے نے تمام اضلاع کو سولر پینلز کی تنصیب کے لیے ایک نیا رولز اور ریگولیشنز دے دیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ صرف معیاری سرٹیفائڈ پینلز ہی نصب کیے جائیں گے اور اس سے پہلے باقاعدہ انسپیکشن کو یقینی بنایا جائے گا. لیکن پاکستان سولر ایسوسی ایشن نے سولر پینلز کے باعث حادثات کو ایگزیجریشن مبالغہ آرائی قرار دے دیا ہے. نہیں ویسے یہ تو ہم نے دیکھا بھی تھا جس طریقے سے سولر پینلز کی پلیٹس اڑ رہی تھیں اور وہ جا کے لوگوں پہ گر رہی تھیں. اور پھر آپ شہر کے اندر ہیں، شہری علاقے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر چھت کے اوپر سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور وہ جب اڑیں گی تو نیچے وہ نقصان تو پہنچائیں گی، وہ گھروں میں جا کے لگیں گی، وہ شیشے توڑیں گی، وہ گاڑیوں کو نقصان پہنچائیں گی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طوفانی ہوا میں تو بل بورڈز بھی اڑ جاتے ہیں، بل بورڈز بھی اڑتے ہیں، ویسے یہ بھی بات ہے. تو چلیں پھر اب ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں انہیں سے جان لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب کے ہیں عرفان علی کاٹھیا صاحب. تو ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. حالیہ آندھی طوفان میں سولر پینل سے متعلق کتنے حادثات رپورٹ ہوئے ہیں اور کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو سولر پینلز کی پلیٹس جب اڑ رہی ہیں اور وہ زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں بل بورڈز اور درختوں کی بنسبت؟ جی تھینک یو ویری مچ، تھینکس فار ہیونگ می. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا. بڑا انفارچونیٹ 24 مئی کو جو ہمارے پاس ایک ونڈ سٹارم کی سچویشن ڈیولپ ہوئی تھرو آؤٹ دا کنٹری، خاص طور پہ جو پنجاب میں تھرو آؤٹ پنجاب 124 انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے اور ان 124 انسیڈنٹس کے پیش نظر 110 لوگ زخمی ہوئے اور 18 لوگوں کی قیمتی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا. اس میں بالکل جو ہمارا تمام ڈیٹا کا انالیسس تھا دیٹ شوز کہ اس میں میجورٹی آف دی انسیڈنٹس تھے جو سولر پینلز یا ان سے ریلیٹڈ اسٹرکچرز ریلیٹڈ وہ تھے. تو بالکل سولرائزیشن، کلین انرجی کی طرف جانا وہ بالکل ضروری ہے. اس وقت ورلڈ اوور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہمیں کلین انرجی کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں اب بل بورڈز بھی تو ہیں وہیں پر، اسی شہر میں جہاں پر سولر پلیٹس لگی وہاں پر بل بورڈز بھی لگے ہوں گے بڑے بڑے، وہاں پر شیشے بھی ہیں، شیشوں والی بلڈنگز بھی ہیں. اچھا وہاں پر پھر درخت بھی گرتے ہیں. تو یہ پھر کیا کمپیریزن بنتا ہے سولر پلیٹس کا ان کسی چیز کے ساتھ؟ اچھا اس میں گزارش کروں گا کہ بالکل باقی جو اوور آل اسٹرکچرل 124 انسیڈنٹس بھی جیسے میں بتا رہا ہوں تو جو اسٹرکچرل کلیپسز ہیں اس میں ڈفرنٹ نیچر کے کلیپسز ہیں، لیکن زیادہ تر جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی زیادہ تر سولر پینلز یا سولر پینلز ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہیں. اچھا اب اس میں صرف ہو یہ رہا ہے کہ جہاں پہ بھی ہم اس کی انسٹالیشن میں سولرائزیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جہاں انسٹالیشن میں ہم تھوڑا سا بھی کمپرومائز کرتے ہیں، اسٹرکچر کو پراپر نہیں لگاتے، پلیٹس کو پراپر نصب نہیں کرتے، تو جب بھی کوئی ایئر تھرسٹ ہوتی ہے تو وہ چیزیں اڑتی ہیں، وہ اسٹرکچرز اکھڑتے ہیں، جس سے پھر آگے جانی اور مالی نقصان کا. ذرا آپ بتا دیں کیونکہ سولر پینلز کی تنصیب سے متعلق کوئی نئے قواعد بھی آئے ہیں، وہ تجویز کیے گئے، کچھ ریکمنڈیشنز ہیں، وہ کیا ہیں پھر؟ جی میں اس میں گزارش کروں، جب یہ انسیڈنٹس ہم نے دیکھے تو تھرو آؤٹ پنجاب اس وقت ایک سروے ہو رہا ہے اور تمام اس طرح کے اسٹرکچرز جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ پراپرلی نصب نہیں ہے اور کل کو وہ ہیزرڈس اور لوگوں کے لیے جانی اور نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، تو ان تمام کا ایک بالکل کمپلیٹ سروے تھرو آؤٹ دا پنجاب وہ بھی ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو لکھ کے اس کو سٹارٹ کروایا ہے. اور آنے والے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم ایسے تمام سٹرکچرز جو ریکٹیفائبل ہیں ان کو ریکٹیفائی کریں تاکہ وہ کسی بھی انسانی جان کے نقصان کا یا کسی کو زخمی کرنے کا وہ سبب نہ بنے. اور اس میں پھر یہی ہے کہ جو پراپرلی انسٹالڈ سولر پینلز ہیں ان میں بعض جگہوں پہ ایشوز نہیں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ پرابلم ہے، لیکن جہاں پہ بھی ہم کمپرومائز کرتے ہیں ان کی انسٹالیشن میں اور وہ جو تھوڑا خرچہ بچانے کے لیے ہم اپنی اور باقی
साथ वालों की जान को वो हम खतरे में डालते हैं। और ये साबित किया 24 मई के इस तूफान ने कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द इंसिडेंट्स दे वर रिलेटेड टू सोलर पैनल्स और देयर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। इसके साथ साथ एक मैं आपके तवज्जुह से और भी गुजारिश करूं कि जो कल भी हमारे पास मियांवाली में एक आसमानी बिजली के गिरने से एक शहादत और एक जान बाक हुए, इसी तरह 24 मई के जो 18 लोग टोटल जिनकी उसमें जान गई, उनमें से भी 3 लोग आसमानी बिजली के गिरने से। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब बहुत क्लियर वार्निंग ऑफ थंडरस्टॉर्म विद विंड स्टॉर्म ये होता है, तो उसमें अवाम जितना कोशिश करेंगे पब्लिक गवर्नमेंट की हदायत पे अमल करने की, उतना हम अपनी जान को महफूज बना सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अभी भी शुक्रिया। 27 से 31 बड़ी हाँ बिल्कुल, हम जब ऐसा मौसम हो पब्लिक स्पेसेस से अवॉइड करें। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात फरमाई है इरफान अली काठिया साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वकाला। और देखिए हमने पिछले दिनों आपको मनाजिर भी दिखाए थे कि इधर से तूफान आ रहे हैं, उधर से लोग जो हैं वो सोलर प्लेट्स के ऊपर चढ़ के बैठे। अच्छा, दिस शोज के वो जो सोलर पैनल था वो उसकी तंसीब सही से नहीं हुई, सही से इंस्टॉल नहीं था, दैट कुड बी द रीजन। और ये वायरल भी बहुत हुआ, इसलिए हाईलाइट ये मुझे समझ अब वो उड़ गया ना सोलर पैनल, छत से आके जमीन पे गिर गया, उसको पकड़ा जा रहा है। अब ये जब उड़ेगा तो ये इन सब लोगों को साथ लेके खुदा ना खास्ता उड़ेगा, अगर ये गिरता तो इन सब लोगों जाए तो भी बड़ा नुकसान। देखिए सोलर पैनल जो है वो बेसिकली शीशा तो है उसके अंदर, अगर वो शीशा टूट के आपको लगे तो आप प्लीज अवॉइड करें। और ना सिर्फ सोलर पैनल से अवॉइड, तनसीब के ऊपर जो है वो आप फोकस करें, बल्कि पब्लिक स्पेसेस से भी जाने से आप अवॉइड करें। ब्रेक ले लेते हैं हम, ख्याल रखें आप, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।